بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مکی دور بڑا ہی پرصحبت تھا۔ اس دور میں مشرکین قریش جہاں اپنی تمام توانائیاں دعوت حق کو روکنے اور اہل حق کو ستانے میں صرف کرتے رہے، وہاں وہ اہل عرب کو توحید کے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتفر اور بدگمان کرنے کے لیے جھوٹ کی ایک مسلسل مہم بھی چلاتے رہے۔ عرب کے مختلف حصوں سے لوگ عکاظ اور مجنہ وغیرہ کے میلوں میں شریک ہونے یا حج کے لیے مکہ آتے تو قریش کے وفود ان کے پاس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر ناگفتنی بات کہتے اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان کرنا گویا اپنے خود ساختہ معبودوں کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ قدرت کی کرشمہ سازیاں بھی عجیب ہیں۔ اگر مشرکین یہ ناپاک مہم نہ چلاتے تو شاید عرب جیسے وسیع غریض ملک کے دور دراز گوشوں تک دعوت حق کے پہنچنے میں کئی برس لگ جاتے، لیکن حق کے خلاف مشرکین کی اس ودود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بہت تھوڑے عرصے میں سارے عرب سے متعارف کرا دیا، اور کئی قبیلوں اور علاقوں کے سعید الفطرت لوگ حق کی طرف راغب ہو گئے۔ ایسے ہی لوگوں میں بنو اسلم بن اقصا کا قبیلہ بھی تھا۔ اس قبیلے کے سادہ مزاج اور نیک طبع لوگ ایک صحرائی بستی النعیم میں آباد تھے۔ یہ بستی ساحل بحر کے قریب ایک ایسے راستے پر واقع تھی جو مکہ کو مدینہ سے ملاتا تھا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس قبیلے کے لوگوں تک دعوت توحید کسی ذریعے سے پہنچ چکی تھی اور وہ اس سے خاصے متاثر ہوئے تھے۔ 13 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر ہجرت میں جب النعیم کے مقابلے پر پہنچے تو ایک ذی وجاہت بدوی 70 اسی آدمیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی باوقار اور رغبت دار شخصیت کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے نکل کر یثرب جا رہے ہیں۔ آپ کی قوم نے سارے عرب میں یہ خبر مشہور کر دی ہے اور آپ کو پکڑنے کے لیے گرہ نقدر انعام مقرر کیا، لیکن اے صاحب قریش، ہم آپ کی دعوت کا حال سن چکے ہیں اور ہمارے دل نے گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے سچے رسول ہیں، اور جس بات کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ سراسر حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے بدوی سردار کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں لوگوں کو قبول حق کی توفیق دی۔ بدوی سردار فوراً آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لائیے اپنا ہاتھ، میں اور میرے ساتھی اس پر اسلام کی بیعت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر بہت مسرور ہوئے۔ بدوی سردار اور ان کے ساتھیوں سے بیعت لی اور پھر ان سب کو دعائے خیر سے نوازا۔ بدوی سردار کو اس سعادت یابی پر اس قدر مسرت ہوئی کہ انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر نیزے پر باندھ دی اور اس کو علم کی طرح لہراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل پڑے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا، تم لوگ ابھی یہیں رہو، جب مناسب وقت آئے گا تو میرے پاس آ جانا یا میں خود تمہیں بلا لوں گا۔ یہ بدوی سردار جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس تھاما جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن اور گھر بار کو خیر آباد کہہ کر ایک اجنبی سرزمین میں تشریف لے جا رہے تھے، اور سارے عرب کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا کوئی امکان نہ تھا۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت
صاحب رضی اللہ عنہ میں ہوتا ہے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ان کا تعلق بنو اسلم بن اقصا سے تھا۔ بنو اسلم اصل میں بنو خزانہ کی ایک شاخ تھی جو خزا کے خاندان سے الگ ہو گئی تھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت بدر اور احد کے موقعے کے گزر چکے تھے۔ 6 ہجری میں انہیں سب سے پہلے ان 1400 نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جو بیعت رضوان کی سعادت عظمی سے بہرہ ہوئے اور بارگاہ خداوندی سے ان کے لیے کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت آئی۔ تحقیق اللہ رضی ہو ایمان والوں سے جب وہ تجھ سے اس درخت کے نیچے بیعت کرنے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ بیعت رضوان کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالہ ازواج سرایہ میں شرکت کی۔ ان میں سے خیبر فتح مکہ، حسنین، طائف اور تبوک کے ازواج خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں غزوہ خیبر کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے خیبر کا محاصرہ کیا۔ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار تھے لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ دوسرے دن بھی یہی صورت پیش آئی، لوگ بہت تھک چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسی آدمی کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر خوش ہو گئے۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے فارغ ہو کر علم منگوایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم عطا فرمایا اور پھر اللہ نے ان کے ذریعے خیبر کو محصر کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کعب ان 10,000 قدسیوں میں شامل تھے جن کے بارے میں صدیوں پہلے کتاب استثناء میں یوں پیشن گوئی کی گئی تھی۔ خداوند سینہ سے آیا اور شعر اس سے ان پر طلوع ہوا، کوہ فران سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک آتش شریعت تھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی اور موضوع پر مسح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کا جواز معلوم ہو جائے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسنین اور طائف کے مارکوں میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ 8 ہجری کی آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے یمن بھیجا تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جماعت میں شامل ہو گئے اور چند ماہ یمن میں مقیم رہ کر تبلیغ و ہدایت کا فرائضہ انجام دیتے رہے۔ 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ مخلصین مقرر فرمائے۔ یہ وہ صاحب تھے جن کی دیانت و امانت، تفضہ فی الدین اور فراست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اعتماد تھا۔ یہ مخلصین قبائل کا دورہ کر کے لوگ سے صداقت اور زکوٰۃ وصول کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ غفار اور اسلم کا محصل مقرر فرمایا۔ وہ ان قبیلوں سے زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے مدینہ آئے تو غزوہ تبوک کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दोबारा इन कबाइल की तरफ भेजा, उनको जिहाद ग़ज़वाए तबूक में शरीक होने की दावत दी। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दर मौसर तरीके से इन लोगों को इस्लामी लश्कर में शामिल होने की तरगीब दी, यहाँ तक कि उनकी एक बड़ी तादाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र काबी में जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए आमादा बल्कि बेताब हो गए। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन सब को साथ लेकर बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और फिर हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समेत और उन सबको 30,000 मुजाहिदीन के इस लश्कर में शामिल होने का शरफ हासिल हुआ, जिसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र काबी में सफ़र तबूक की लर्ज़ा खेज़ सोबतें बर्दाश्त की। 10 हिजरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 300 सवारों के साथ यमन कबीले मज़हज की तरफ रवाना फरमाया। इन सवारों में हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थे। यमन पहुंचकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बनु हज को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने ये दावत कबूल करने के बजाय मुसलमानों से लड़ाई छेड़ दी। मुसलमानों ने पर जोर मुकाबला किया और बहुत जल्द मज़हजमी जंगुओं को मलगूब कर लिया। माल गनीमत की तकसीम हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने एक लोंडी अपने लिए रखी। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये बात पसंद न आई, ताहम वो इस वक्त खामोश रहे। यमन से वापस आकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिज्जतुल विदा में शरीक हुए। हज से फारिग होने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को मुराजत फरमाई। तमाम मुहाजिरीन व इंसार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र काब थे। राय में एक मुकाम अजीज़ हम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के लिए क़याम फरमाया और तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक जमा करके एक मुख्तसर सा खुतबा दिया। बुखारी में है कि यमन से वापस आने के बाद गालिबन इसी मौके पर हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि माल गनीमत में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक लोंडी अपने लिए रख ली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात सुनकर फरमाया, बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या तुमको अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ रंजश है? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ कोई रंजश दिल में ना रखो, उनको हमस में इससे ज़्यादा का हक था। मसनद अहमद बिन हम्बल की रवायत के मुताबिक हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शिकायत सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर पर तकद्दर के आसार पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या मुसलमान अपनी ज़ात पर मेरे हक़ को तरजीह नहीं देते? उन्होंने अर्ज़ किया, बेशक या रसूलल्लाह, आपका हक़ फ़ाइक है। फरमाया, तो फिर सुनो कि जिसका मैं मौला हूँ, अली रज़ी अल्लाह भी उसका मौला है। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह, तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह और बाज़ दूसरे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, मैं जिसको महबूब हूँ और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उसको महबूब होना चाहिए। इलाही, जो आला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत रखे तो भी उससे मोहब्बत रख, और जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अदावत रखे तू भी उससे अदावत रख। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने से ये रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनकर मेरी सारी शिकायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से यकसर दूर हो गई, बल्कि मेरे दिल में उनके लिए ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि इसकी कोई इंतहा नहीं थी। इब्ने सअद रहमतुल्लाह अलैह ने बकरो बिन वाइल के एक आदमी से रवायत की है कि मैं हज़रत बरीदा बिन हसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सजस्तान के मैदान जिहाद में था। एक दिन में उनके सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कई एतराज़ात किए।
میرا مقصد یہ تھا کہ اس طرح ان اصحاب کے بارے میں مجھے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے معلوم ہو جائے گی۔ میرے اعتراضات سن کر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکا یک قبلہ رو ہو گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، الہی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تیرا باپ تجھے گم کر دے، معلوم ہوتا ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ہرگز آپ کے قتل کا ارادہ نہیں کیا، میرا مقصد تو ان اعتراضات سے یہ تھا کہ آپ کے برائے ان اصحاب کے بارے میں معلوم کروں۔ فرمایا، ان اصحاب کو اللہ تعالیٰ نے السابقوں الاولوں قرار دیا ہے، ان کا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو ان کی نیکیوں کے بدلے میں بخش دے، چاہے تو ان کی غلطیوں کا محاوضہ کرے۔ ایک مرتبہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک اور شخص ان سے مصروف گفتگو تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نامناسب باتیں کہیں جو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں، بڑے شوق سے۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے سنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ بروز حشر میں اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا جتنے زمین میں کنکروں اور درختوں میں۔ معاویہ، اگر تم اس شفاعت عام کے مستحق ہو سکتے ہو تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کی بات سن کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور اس شخص نے بھی اس موضوع پر بھی پھر زبان نہ کھولی۔ 51 ہجری میں زیاد بن ابیہ نے ایک فرمان جاری کیا کہ بصرہ اور کوفہ سے زیادہ لوگ خراساں جا کر مستقل اقامت اختیار کر لیں۔ چنانچہ لوگ کی ایک بہت بڑی تعداد جو 50,000 بتائی جاتی ہے، الربی بن زیادہ کے ہمراہ ان شہروں سے منتقل ہو کر خراساں میں سکونت پذیر ہوگی۔ ان میں حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے مرو میں مستقل سکونت اختیار کی اور اسی جگہ 60 ہجری میں پیک اجل کو لبیک کہا۔ انہوں نے اپنے پیچھے 2 سعادت مند بیٹے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور سلمان رحمۃ اللہ علیہ چھوڑے۔ ان دونوں نے اپنے جلیل القدر والد سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمت نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ